وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے اللہ تعالیٰ سے بلند پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جار یار بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش حسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب کمی سے خدا بھلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شگن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ ظاہرہ عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گلوں کا باغ بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ رسول کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر کو خصلت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. حضرات اسی وقار سامعین محترم
علماء کرام، حفاظ، حضرات، ناخوان حضرات، تسی سارے شاہان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، سارے احباب جلوہ کارو، میں بھی حاضر ہوں۔ آج کی مبارک محفل ختم قرآن پاک کے سلسلے سجائی گئی ہے۔ اللہ حافظ صاحب نے قرآن پاک مکمل سنایا اور ختم کر دیا۔ تسی سارے احباب نے مجھے کھڑے ہو کے سنیا۔ قرآن پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال کہنا پہلے دے لوگ حضور دے دور تو لے کے بزرگان دین دا دور، تبا تابعین دا دور چلدیا ہاں جی ہونے تک مسلمانوں کا جڑا سلطنت عثمانیہ تک جڑا عروج رہا، وہ کیڑی وجہ تو رہا؟ وہ اس وجہ تو رہا۔ علامہ اقبال نے کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اسی جب قرآن کو چھڑیا نا تو قرآن کے احکامات کو چھوڑیا، پھر امت ذلیل ہو گئی۔ ہاں جی پھر امت ذلیل ہوئی، نہیں تے 313 ہونے ہیں تے بدر لگے ہوئے ہیں، 8 11 نہ کولو ہتھیار نہ جناب کولو کھون دی کوشش آئی، نہ بندے ہیں زیادہ۔ 313 بندے کے سامنے ہزارہ کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتے اللہ رسول کا نام لیندیا میدان جاتے ہیں، رب انہوں فتح دے چھوڑے نہ آئی۔ یہ کیڑی وجہ ہے؟ اقبال ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارے کی گناہ ہو کر۔ وہ عزت و کمال، وہ بلندیاں، وہ عروج کیڑی وجہ تو ملا ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی تعلیمات کے چلن کی وجہ۔ اور آج اسی ذلیل ہوئے، ہاں جی آج ذلیل کیوں ہوئے؟ مسجد اقصی وچ روزانہ یہودی حملہ کر دیں، اسرائیل کی فوجاں حملہ کر دیں، کیوں کرتی ہیں؟ ہاں جی جیسے قرآن کے احکامات تے چلے ہوندے، آج کسی کی جرات نہیں سی کہ مسجد اقصی میں حملہ کرتے، لیکن انہوں نے پتہ ہے کہ انہاں اپنے دلوں کے اندروں قرآن پاک اور رسول اللہ کی محبت کو کٹ چھوڑا ہے۔ ہن انہاں جو مرضی کرو یہ کچھ نہیں کریں گے، آج یہ کچھ نہیں کریں گے۔ آج لوگ معیشت رونا روندے، کشمیر چلا گیا، ہندو قبضہ کر کے لے گئے، ہاں جی کوئی معیشت کا رونا روندا ہے، کوئی بے برکتی کا رونا روندا ہے، اور جی مال ہے لیکن برکت کوئی نہیں، اور جی معیشت تباہ ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، فلاں چیز نقصان ہو گیا۔ یہ کیوں ہو جائے؟ حضرت فاروق اعظم جب امیر المومنین سن نا آپ کے دور میں ایک بندہ روزانہ آوے آج عرض کرے، یا امیر المومنین بڑا غریبہ، حالات خراب ہیں، میرے واسطے دعا کرو۔ ایک دن آیا، دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن چلتے کافی دن رواتا رہا، کہے یا حضور دعا کرو، میرے حالات خراب ہیں، بڑا غریب آدمی ہیں، میرے واسطے دعا کرو، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ روزانہ آوے، ایک دن حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جا تو کیے روزانہ عمر کو آوے نے ون کے قرآن پڑھا کر، میرے کو نہ آیا ون قرآن پڑھ۔ بندہ لگا گیا، کافی دہاڑے لگ گئے، وہ بندہ کو نہ آیا۔ حضرت فاروق اعظم بولو، کافی دہاڑا بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نے بیان کہ وینا وہ بندہ سامنے آ گیا، بازار دے وچ وہ بندہ سامنے آیا۔ حضرت فاروق اعظم اس کو نم کدا، آپ نے فرمایا دس ہوئے میں تے روز جڑے سبق کر کیتی میں تے من قرآن پڑھا کر، میرے کو پیچھے گھنونا ہے تو اس تو بعد ول کے نہیں آیا، میرے نال ناراض تھی نہیں، اس وجہ تو نہیں آیا۔ اس نے کہا عمر نا میں ناراض کونا تھی نا، جس قرآن دے پلے تو مینوں لایا نا، اس قرآن میں عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھوڑا۔ ہاں جی اس قرآن میں عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھوڑے۔ کیوں جی؟ ہاں تو بندہ قرآن میں دل لا کے تو دیکھے نا جناب، قرآن میں دل لا کے تو دیکھے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی فرماندے، آپ جب سواریوں سے سوار ہوندے سن نا، ایک رکعت ایک پیر پاندے سن تو قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے سن، گھوڑے سے سوار ہوندے تو دوسرا پیر جناب رکعت میں جانا سی نا تو پورا قرآن پاک ختم کر دیتے سن، ہاں جی پورا قرآن ختم۔ اور لوگ کہتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے، میں تو جلیا گل میں ہوئے، ہاں تو قرآن نے محبت کی تھی کوئی نہیں، تینوں سمجھ کے میں آوے، ہاں جی سمجھ کے میں آوے گی، یہ انہوں نے پتہ ہے جنہاں قرآن نے پیار کیتا۔ ہاں جی
جنہیں قرآن نال پیار کیتا خالی مولا علی دے نعرے لاؤن نال علی 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 کہنے نال بندہ علی دا منن والا نہیں، اصل علی دا منن والا او اے جڑا قرآن پاک پڑھے بھی صحیح دوستوں تے عمل نہیں کرے، ہاں دوستوں تے عمل نہیں کرے۔ حضرت سیدنا مولا علی کی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن دا علم جڑا ہے نا وہ بسم اللہ وچ باندھے، پھر اس دا سارا علم بسم اللہ دی با وچ باندھے، پھر بعد دا سارا علم بعد نقطہ جڑا ہے اس دے وچ باندھے۔ علی مرتضی فرماتے ہیں انا نقطہ البا، آپ فرماتے ہیں وہ بعد نقطہ علی ہے، کیوں جی بعد نقطہ علی ہے۔ حضور نے بھی فرمایا، حضور نے فرمایا علم کا میں شہر ہوں اور اس کا دروازہ جڑا ہے نا وہ علی ہے۔ تو مولا علی نے نہیں فرمایا کہ انا نقطہ البا، اس لیے کہ گل سنو گل سنو، آج جناب مدرے پا کے بھانت جناب چرسا پی کے سوٹے لان تو بعد علی علی آخر والے انہوں نے کی تعلق مولا علی دے نام، علی دا تعلق انہوں نے جڑے جناب دن رات قرآن پڑھن، آج مولا علی دے نام تعلق انہوں نے۔ آج مولا علی کے فرما دے، آپ فرما دے شراب دا قطرہ ڈھوے کھوے، شراب دا قطرہ کھو دے وچ ڈھاوے، بات اس کھو دا پانی لگے فصل نو، باتو فصل کھا کھاوے بکری، باتو بکری دے وے دودھ، مولا علی اس دا دودھ پیون واسطے بھی تیار ہونے، کیوں؟ کیونکہ پچھو جڑی خوراک چل دی آتی ہے نا اس اندر ایک شراب دا قطرہ جڑا ہو شامل ہو گیا۔ آج حرام حلال کھاؤن کے بعد علی 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 لوگ کرتے ہیں وہ مولا علی مشکل کشا ساری مشکلات دور کرو، میں تو مشکلات ہے میں تو دور نہیں نہ ہونی، مولا علی نے نقش قدم دے بھی چلنا پوسی، انہیں جس طریقے قرآن سے عمل کیتا اس طریقے سانو قرآن سے عمل بھی کرنا پوسی، ہاں قرآن سے بھی عمل کرنا پوسی۔ آج ہر کوئی جناب دین دا نعرہ تے لینا ہے، دین دی گل تے کرنا ہے، لیکن دم خم کیوں کوئی نہیں ہو، او دم خم او جاہو جلال اور روب کیوں کوئی نہیں، کیوں کوئی نہیں؟ کیونکہ قرآن کی تعلیمات کے عمل کوئی نہیں کیتا۔ آج کشمیر لٹ گیا، آج اتنے 28 سال ہو گیا، ہندو فوجاں جناب وہ کرفیو لا کے بیٹھیاں، مسجد اقصی وچ اسرائیلی فوجاں آج ناجائز ریاست قبلہ عمل تے حملہ کر کے انہوں قبضے کر کے بیٹھیاں، تو تسی تے میں مسلمان ہاں سانو پتہ ہی کوئی نہیں، گل سمجھ آنی پئی ہے نہیں؟ ہاں جی انہیں لگتا ہی نہیں ہے بھائی سارے نا تساں او تھا بیٹھے ہو، سمجھ آنی پئی ہے؟ ہاں جی نعرہ تکبیر، انہیں تو نہیں بھئی ایسا لگ جائے تساں آج بھی مولی ہوں جان چھوڑے آ سکے، ہاں جب تھک گئے ہو تو پیشاب میں جان چھوڑ لیتا، لیکن جتنے تک سننی ہے گل تو توجہ نال سننی ہے۔ نعرہ تکبیر، انہیں پورا ہاتھ، انہیں نگاہ بھی نہ ہوئے اتنے پورا ہاتھ چاہ کے اللہ رسول کا نعرہ کہ مولوی پیروں کا نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہاں تھوڑا زور لاؤ نا مولا علی کا ذکر ہوئے تو نعرہ چاہیے نہ لگے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اس واسطے قرآن کے عمل کرنے، قرآن کی تعلیمات کے عمل کرنے۔ لوگ کہتے ہیں جی کشمیر چلا گیا، نعرے کا حق لانا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کیویں پاکستان بن سی؟ خالی گلاں نال پاکستان بن سی، قبلہ عمل کیویں آزاد ہو سی؟ ہاں جی کیویں آزاد ہو سی؟ اقبال کہنا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں، ہاں جی اقبال کہنا ہن کوئی غزم نہیں کتھوں آنا ہے، ہن سلطان صلاح الدین ایوبی کتھوں آنا ہے؟ ہاں جی غزنوی 17 حملے کیے ہندوستان تے، ایک دفعہ ناکام ہویا، دوسری دفعہ ناکام ہویا، تیسری دفعہ ناکام ہویا، چلدے 17 دفعہ تو ناکام ہویا نا تو غزنوی 18ویں دفعہ پھر آ گیا، اس نے یہ دیا کہ میں جنگ چھیڑ کے رکھ دیا، یہ گل نہیں کی تھی، وہ 17 دفعہ ناکام ہویا تو 18ویں دفعہ پھر آ گیا، 18ویں دفعہ جب آیا نا تو رب نے پھر انہیں فتح عطا فرمائی، کہ سارے بت جدو اس نے ڈھائے نا جڑا بڑا انہوں نے ہوتا ہے شومنات کا مندر چڑھائے، وہ جدو ڈھان لگا، وہ مندر جدو ڈھان لگا نا محمود غزنوی، تو سارے ہندو تے سارے لوگ پادری وہ سارے کٹھے ہو کے آ گئے، وہ کہنے لگے جناب ساڈا بچہ کچھ نہیں، سارا کچھ ساڈا لتاڑ کے رکھ دیتا ہے، سارا سب کچھ تو ختم کر دیتا ہے، مہربانی کر ساڈا شومنات کا مندر تو چھڑ دے، ساڈا بت تو چھوڑ دے، جتنے پیسے جتنی اشرفیاں جتنے ہیرے جواہرات سونا چاندی منگنا تینوں دینے ہاں، لیکن ساڈا بت چھوڑ دے۔ محمود غزنوی نے کیا کیا ٹھیک ہے تسی میرے پیسے دے دیو تہاڈی گل مننا، نا
محمود غزنوی فرمایا میں جس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے نا وہ بت بیچن نہیں آئے، وہ نبی بت توڑن واسطے آئے، وہ نبی بت بیچن نہیں آئے۔ کعبے دے وچ بھی 360 بت لگا ہوا ہے، کعبے دے وچ 360 بت لگا ہوا ہے، لیکن جب رسول اللہ تشریف گھن کے آئے نا تو حضور نے سارے بت توڑے، سارے بت جڑے اندر باہر جتنے بھی لگے ہوئے ہیں سارے بتوں کو توڑ کے بت جڑا بت بنا مغل کعبے دے چھتوں تے زنجیراں نال بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا مولا علی نو چڑھو کعبے دی چھت تے اس بت نو توڑو۔ مولا علی جدوں چڑھے نا کعبے دی چھت تے بڑے بت نو جناب چک کے تے ماریا تھلے تے ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، ٹوٹے ٹوٹے ہویا نا تے صحابہ نے پوچھا کہ جناب ہن اس دا اسی کیا کرنا ہے؟ یہ گل بڑی سخت ہے، میں تو کسی کو پریشان کرے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ حقیقی دین یہی ہے۔ اقبال کہتا ہے ذرا عشق نبی حق طلب اور سوز صدیق ولی حق طلب۔ اقبال کہتا ہے جب تینوں دین پہلے دو نمبر مولیاں نہیں دسا ایسے ساڑھے تک قصور کوئی نہیں، مولیاں اگر بیان نہیں کیتا ایسے ساڑھے تک قصور کوئی نہیں نا۔ دین تو یہ جڑے رسول اللہ گھن کے آئے، دین مولیاں دا یا پیراں دا ہے نا، مولی پیر اپنے کو بڑائی رکھو، پڑھائی جن آج کل لوگ، لیکن دین جڑا اصل دین ہے نا وہ رسول اللہ کا دین ہے۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ خیر جب بت تلے چاہ کے مارا نا ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، صحابہ نے پوچھا دسو جی ہوں اس کا کی کرنا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کا کی کرنا ہے؟ اس وقت ہوں اسی پیشاب کرنا ہے، اور کی کرنا ہے؟ کیوں جی؟ آپ نے فرمایا اس وقت بت ہوتا ہے پیشاب کرنا ہے۔ آج بھی میں تے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے نو یہ سعادت دے کہ وہ آج تو انہیں دی سعادت نو ملے، وہ جا کے ویکھے۔ آج بھی اگر جان کے گھر ہوتے مسجد حرام کی اور مسجد ہی شامل نہیں کیتا گیا، آج بھی اس جگہ تے جناب وہ واش روم بنے ہوئے اینی ہے نا جی جڑے گئے انہوں نے پتہ ہے، آج بھی ابو جہل کے گھر تے واش روم ہوتے بنے ہوئے۔ اس واسطے اسلام کا مزاج جڑا ہے نا وہ بڑا ڈاٹا ہے۔ اسلام ہمیشہ کنائی نیچے سے جھکا کے نہیں، قرآن کی تعلیمات جڑیاں لوگ کہتے ہیں کشمیر کے لیے ہم جنگ چھیڑ دیں، میں تو جناب اس نبی کا سا کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی کا قرآن یہ گل کرے نا کہ تمہیں جنگ چھیڑو، یا نبی یجاہد الکفار والمنافقین۔ کیوں جی؟ ہاں جی اے نبی تسی کافراں نال جہاد کرو، ہاں جی جاہد۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں صرف جنت دفاعی ہو جا، میں تو دفاعی جنگ نہیں ہو جا، یا نبی یجاہد الکفار، ہاں جی کافراں دے خلاف جہاد کرو، اتنے تک کرو جتنے تک وہ من نہ جانتا، جتوں تک وہ اسلام دے دائرے نہ آ جاؤ اتنے تک انہوں نے خلاف جہاد کرو۔ کشمیر ہے بھی ساڈا، کشمیر جو ہندو قبضہ کر کے بیٹھ جانے اس واسطے اپنے اندر تنگ پیدا کرو۔ یہ گلا روایتی یا رسمی نہیں، یہ حقائق ہے۔ اسی کد بھی مولوی اسی جڑے ہیں نا بے شک ہور مولوی سنا دو سن کسے کہانیاں لوڑے ماری سنا کے کان تے ہاتھ رکھ کے طرزاں لا کے سنے نے، لیکن ایسا نہیں، حق دی گل ہمیشہ کرو اور قوم کے اندر دن خم آوے جس نال قوم کے دلوں کے اندر رسول اللہ کے دین دا درد پیدا ہوئے گل لو کرو۔ ہاں یہ نہیں کوئی جڑا نا جناب پیسے کٹے کی تے جیب وچ پائے تے چلو جی گل ختم ہو گئی، نہ کشمیر جہاد نال آزاد ہونا ہے، ہاں خالی گلاں نال نہیں ہونا۔ اصل جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی کا قرآن نہیں آتا ہے، کافروں کے خلاف جہاد کرو۔ اج میں آجا کشمیر واسطے اعلان جہاد ہوئے سویرے تک اگر کشمیر آزاد نہ ہوئے تو ساڈا نام ہٹا دیں، ہوں اعلان کرن بھائی اسی جناب سارے ہتھیار میزائل فٹ کر دیتے ہیں، ہندو اپنی جناب فوجیں واپس لے جا، مودی نو تو دھمکی لاؤ۔ ہاں جی یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے، مولوی اپنے کو گل نہیں پہ کرتا، واحد لہم مستطاعت من قوت ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جی اسلام دے گھوڑے تیار کرو، گھوڑے کہڑے ہیں اسلام دے؟ یہی ہتھیار ہیں، پہلے دور تیر تلواراں تے نیزے ہوندے ہیں، ہن کی ہیں میزائل ٹینک جناب ایٹم بم ہے، یہ ساری چیزاں ہیں اسلام دے گھوڑے نے۔ کیوں جی بلاد یات جب ہم فلکور یات کے گھر ہاں جی المغیرات صبح، کیوں جی قرآن گھوڑیاں دی ٹاپاں جتھے لگیاں انہاں دی قسماں چاہیاں، جدوں اے شاہین تے غوری میزائل جدوں چھٹے گا تے اس دے جڑے شرارے نکلن دے حق دے رب انہاں دی قسماں نہ چاسی، ہاں جی گھوڑے تے پیر لگن رب انہاں دی قسماں چاہیاں، جلے شاہین تے جناب ابدالی تے غوری اے جلے شوٹ پٹے سن کافر نہیں تے اے رب انہاں دی قسماں نہ چاسی۔
اس واسطے اپنے اندر بیداری لے آؤ. اپنے حکمران بھی ساڑھے تے مسلط کسے واسطے ہوئے کہ اسا قرآن نو چھوڑا ہے, اسا دین دی تعلیمات نو چھوڑا ہے, اسا اللہ رسول دے دین نو جس ٹائم چھوڑ دیتے ہیں نا بات اسا ذلیل بھی تھے, ساڑھے تے حکمران بھی یہو جے مسلط تھے. ہاں یہو جے حکمران مسلط اس واسطے تھے. کشمیر بھی لٹ گیا, پاکستان کی معیشت بھی برباد ہو گئی, کچھ بھی نہ بچا. آج تسا دین نال کھڑو گو, آج تسا دین دے احکامات واسطے چلو, آج تسا حضور دے دین واسطے کھڑے ہو. آپ کو بس بھائی بس گناہگار ضرور ہاں, لیکن اسا اپنے نبی دے دین نال وفادار ہاں. اسا نبی دے دین دے غدار نہیں, گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار ہونا. آج یہ گل کرو, آج یہ گل کرو کہ جناب سارے میزائل تے ساری ہر چیز ان دے سامنے لے آ کے ہندو نو مودی نو دھمکی لو. ان آکھو کہ جناب ساڑھے کشمیر جو فوجہ واپس گھنوائیں, فوجہ واپس گھنوائیں, نہ تو اسا جناب رات 12 بجے تو بعد اسا اپنے میزائل اچھے گھن کے آ جائیں. 12 تو بعد اپنی فوجہ گھننا وجے واپس تے گل کریں. کیوں جی گل کتنی ہے نا, تو ہے بولا بھئی ادب اللہ و ادب حکم. قرآن کہتا ہے کہ اسلام دے گھوڑے ہتھیار تیار کرو, تیار کر کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے, تریوی مار تو 14 اگست نے جھاڑے مار گھنا ہونے پریڈ دکھاونے, ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, بات انہوں نے وائن کے اندر رکھ دے بڑے میزائل اس واسطے, اسلام دے گھوڑے اس واسطے بڑے نا. قرآن آدھا تو رہبون بہی ادب اللہ و ادبکم, یہ قرآن کی نص ہے. ساڑھے مولوی تو کسی نے کوئی مولوی ڈاڑیاں گلا کرے نا بھی تو کسی نے ہوئے مسئلہ تو لاکھ باری ہوئے, مولوی دی تو خیر ہے لیکن قرآن دی گل ہے, یہ تو قرآن کا گل ہے. تو رہبون بہی ادب اللہ و ادبکم کی کرنا ہے, اسلام کے گھوڑے تیار کر کے ہتھیار تیار کر کے بات اللہ کے دشمنوں اپنے دشمنوں انہاں ہتھیاراں نال انہاں گھوڑا نال دھمکیاں لاؤنیاں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آج تسا دھمکی لاؤ, سویرے تک کشمیر آزاد نہ ہوئے تو گل کرو جی. سویرے تک جناب امریکہ کی سازشاں جلسے دھرنا وچ رون والے ہو, اج کل کرو آکھو اسی بھائی ساڈا رسول ہے, یہ قرآن ہے, اسی قرآن کی تعلیمات سے چل کے اساں اعلان جہاد کرتے ہیں. کہ سویرے تک پورا امریکہ بھی پیرا چلا لے تو گل کرے. ایک خط چاہ کہ جی امریکہ کی سازش ہو گئی, سازش ہو گئی, سازش ہو گئی. میں کہ سازش امریکہ کی نہیں, یہ رب کی خفیہ تدبیر ہے. یہ رب کی خفیہ تدبیر ہے. تو حضور دے غلاماں تے ظلم کیتا اور ویٹ تے نال ہوندا کی ہے, اور ویٹ تے نال ہوندا کی ہے. پچھلے رمضان دے اندر رسول اللہ دے غلام جڑے نکلے نا حضور دے دین واسطے, رسول اللہ دی عزت واسطے, انہاں تے گولیاں چلائیاں. آج انہوں نے گولیاں چلائیاں تو سال نہیں گزریا, اس رمضان تو پہلے تیرا تخت الٹ گیا. ہاں جی تخت الٹ گیا. کہتے جی امریکہ کی سازش ہوئی ہے. نہ کہ سازش نہیں ہوئی, یہ گل وچ ہو رہے, یہ سازش امریکہ دی نہیں, یہ رب کی خفیہ تدبیر ہے. یہ رب نے نہیں چاہیا, رب نے گوارا نہیں کیتا کہ جناب تو رب دے حبیب کی عزت دے محافظت دے حملے کر, حضور دے غلاماں تو شہید کر کہ تیرا تخت سے تیرا سلامت رہے. یہ رب کی غیرت گوارا نہیں کیتا. مولانا خدا بخش خیر پوری لنگے میں نے اللہ مولانا لنگے میں نے رستے کتی کھلوتی آئی, مولانا نے کتی بھونک گئی. کتا ہونے رستے میں کوئی لنگے تو بھونک پانا کتا, مولانا نے کتی بھونکی نا, مولانا چپ کر کے لنگ گئے آگے لگے گئے. جب واپس آئے نا دیکھا تو کتی مری پئی آئی, کتی مری پئی آئی. مولانا آ کے کھڑو گیا کتی دے کولو, مولانا آ کے فرمایا کتی میں تیرے کو دعا نہیں کی تھی, میرے رب کی غیرت گوارا نہیں کیتا کہ تو اس بندے کو بھونکی کیوں نہیں. ہاں جی مولانا نے کتی بھونکی کہ رب کی غیرت گوارا نہیں کیتا کہ اللہ دے بندے کو کتا کیوں بھونکا ہے. یار جس حضور کے غلاماں نو وہ بھی جڑے نبی دی عزت واسطے نکلے آن, انہوں نے اس گولیاں ماریاں تے کیا سمجھے نا کہ میرا تخت سدا رہنا ہے. سدا تو کسی دی بادشاہی نہیں رہنی, سدا بادشاہی تو رب دی ہے. کیوں جی سدا بادشاہی تو رب دی ہے. اس واسطے وفا رسول اللہ نال کرو. سیاسی کوئی 2 سال آیا, کوئی 4 سال آیا, کوئی 5 سال آیا, انہاں دے تخت دی مدت ختم ہوئے سی, لیکن رسول اللہ دی غلامی واحد ایسی غلامی ہے, وہ غلامی ہے جڑی مرن تو بعد بھی ختم نہیں ہوتی. مرن تو بعد بھی ختم نہیں ہوتی. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رہا قافلہ سالار کے ساتھ. اس واسطے رسول اللہ نال وفا کرنی ہے, اور کوئی مقصد کوئی نہیں, اور کوئی گل کوئی نہیں. اتنی گل ہے اپنے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرو. جڑے جوان بیٹھے ہو نا تسی دنیا داری نو چھوڑو, کلمہ بندہ رسول نبی دا پڑھے. کیوں جی
کیوں ساری اسی مسلمان ہیں نا سارے تو سبھی مسلمان ہیں نا کلمہ پڑھ گیا کلمہ کہنا پڑھیا میں رسول پاک سے کلمہ پڑھیا ہے کہ رسول پاک سے کلمہ پڑھن تو بعد بندہ تعلیم کہیں دی پڑھے رسول اللہ دی تعلیم پڑھے یا کافران دی پڑھے سکولہ کالجہ نہیں ہر کوئی بھاج کے بنے کہ نبی دین نہیں قرآن پڑھنا سے کوئی بھی نہیں آنا ایسا کیا جائے مسلمان میں کال کی تھی نا وہ معذر سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اسی ذلیل و خار سے باتیں ہو جا ایسا جناب علی قرآن دی تعلیم چھوڑ دیتے آج اپنے بچے کو قرآن دی تعلیم پر لے آؤ نوجوانوں تسی بھی قرآن پڑھو جتنے بیٹھو قرآن پڑھو ساڑھے قبلہ پیر و مرشد سیدی و مرشدی قبلہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ مجدد دورہ حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج لوگ کریمہ لانے چھوڑے جھوڑ واسطے کیوں جی کریمہ بات پنیا کریمہ لانے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین فرمانے ہوندے ہیں جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ سونا تھی وے اور جڑا بندہ آتا ہے میں سونا تھی بنیا میرا چہرہ نور نور چٹا تھی بنے اور کی کرے وہ کریمہ لاوے نا بابا جی فرماتے ہیں روٹی رات قرآن پڑھے روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھے اگر اس کا رنگ دورہ نہ تھی وے تو سامنے کافی ہاں جی ایسا قرآن کا محبت جو نہیں کی تھی یار تو آج اسی غریب کیسے واسطے ہوئے نا آپ بے برکتی جیسے واسطے آئی نا ساڑھے اندر دم کام کیسے واسطے ختم ہو جانا اقبال آ جائے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے مجھل میں قلم نہ رہا اقبال آ جائے تو تے کافران دی اتنے کافران دے لشکر ہوتے مسلمان ایک نگاہ پہنائی کافران دے پورے پورے لشکر ہنگے کے تھی بینیاں حال بینیاں انہوں تے لرزہ تالی تھی بینائی آج مسلمان ہیں کہ جناب اتنے ارباں کی تعداد ہونے کے باوجود ہی کافروں کو مات کھانا پیا ہے اس دیوار کی وجہ یہ ہم خار ہوئے تارے کے جناب اس واسطے اپنے بچوں نو اپنے جناب جوان جڑے بیٹھے ہو جڑے بزرگ بیٹھے ہو تسی اپنی اولاداں نو جڑے جوان بیٹھے ہو تسی خود قرآن کی تعلیم پڑھو قرآن پڑھو مسجد جاؤ قاری صاحب بات کرو جناب سب قرآن پڑھو قاری صاحب حیران ہو جان تانوں کی ہویا ہے ان کہو جناب اسی دنیا کی تعلیم بھی بڑھیا پڑھیا لیکن سمجھ آتا ہے سانو اصل جس نبی کا کلمہ پڑھیا اس نبی کا قرآن پڑھا ہاں جی اس واسطے قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہو تھوڑے علاقے کے اندر ایتھے جامعہ ضیاء مصطفیٰ قاری عبدالعزیز صاحب کا مدرسہ ہے اتنے جاؤ اپنے جناب بچوں کو لے جاؤ کہ جا کے انہوں نے قرآن کی تعلیم پڑھاؤ اور وہ مدرسے نال تعاون بھی کرو ہاں جی اج مسجد علمی ہے بڑا بڑا علمی ہے رزق کون دیتا ہے بھائی آخری گل میری گل ختم تسی تھک گئے ہو سارے تھک گئے ہو ہاں جی کون تھک اچھا دسو بھائی رزق کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے ہاں جی اللہ نے دینا بے حساب دینا ہے آج دیکھ رہے ہیں حساب میں دیا ہے بے حساب دینا ہے بے حساب دینا ہے جلے ایسا مسیح دے چاہتے ہیں ساڑھے کو ہی ٹوکری پھر دی اللہ کے نام دے اصل کی کریں گے ایمان نہ دسو اصل کی کریں گے اصل جب یہ ہزار والا نوٹ کی پتہ ہونا ہے 500 والا ہی ہونا ہے 100 والا ہی ہونا ہے 50 والا ہی ہونا ہے 20 والا ہی ہونا ہے 10 والا ہی ہونا ہے اصل ایک دینا کہ وہ چھوٹا والا نوٹ پڑھیں گے باقی کے نام نہ دے دیں یا کتنا 20 والا بنا دیا نہ کیا تو 150 والا نوٹ کبھی نہیں بنا کیوں جی یہ آ نا یا کوئی ہونے جڑے ایڈے سیاڑے ہونے وہ گھروں جناب ڈال کی نکرے کر کے جب پاک دینا ہاں مسیح جو کٹے تے نال دا ہور نکل ہے بات کے بن سی ہاں جی یار جس رب تینوں تے مینوں بے حساب دیتا اس نام تے جب جنوں دی باری آ گئی اصل بات دے دیا تے گڑ گڑ کے دے دیا نال تے بیا لے نوٹ سا پکھڑے کر کے دے دیا یار جس نے رب سانو بے حساب دیتا ہے نا جب اس دے نام تے جنوں دی باری آوے نا تو بات سانو بھی اسے طریقے نال لینا چاہیے اسے طریقے نال لینا چاہیے عمل کرسو نہ بھائی سوتے کرسو نہ جی عمل ہاں اس واسطے قرآن کی تعلیمات عمل کرنا ہے اپنے مدارس کو اپنی مسیحوں کو آباد کرنا ہے نمازوں پہ آؤ اپنے جناب نماز کی پابندی کرو مدرسہ کے اندر جامعہ ضیاء مصطفیٰ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ بھی صحیح تو مدرسے کا تعاون بھی کرو ہوں زکات فطرانہ عشر کے دہاڑے آج لوگ رمضان شریف کے مہینے جناب اپنی زکات عشر دسنا چاہیے حال میں عشر بھی ہے وہ بھی اپنے مدارس میں دیو تاکہ مدارس کے لیے کچھ حال ہو سننا بچوں کے پڑھ سو تو تاں ہی دین کا کام کرتی تھی ٹھیک ہے نا جی
اس واسطے کافروں کی تعلیم بڑی حکومت بھی انہوں واسطے جو گرانٹ لے لیے یہ سکول کی گرانٹ اتنی ہے کالج کی اور یونیورسٹی کی اتنی گرانٹ ہے تنخواہ انہوں استادوں نے جڑے نا حکومت دے لیے کہ مسیح والے استاد نے حکومت تنخواہ دیتی ہے اس واسطے تسی دین نال کھڑے ہو تمہیں پتہ ہی کوئی دین نال کیڑی کیڑی مثال سکتی پہ اس واسطے جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نال وفا کرنی ہے اس نبی دے دین نال کھلونا ہے بس اتنا ساڈا درد ہے اور کوئی درد کوئی نہیں اور کوئی مسئلہ کوئی نہیں میری پوری اندر پونے گھنٹے کی تقریر دا لبے لباب مقصد اتنا ہی ہے کہ ہر کسی کو چھوڑ کے دنیا داروں کو جناب سیاسیوں کو ہر کسی کو چھوڑ کے اتنی گل کرنی ہے کہ اصل جس نبی کا کلمہ پڑھیا ہے اصل اس نبی کے دین نال کھلوتے ہیں اصل اس نبی کے دین نال کھلوتے ہیں دین نال کھلوسو نا بھائی میری تقریر ختم دین نال کون کون کھلوسی ہاتھ نہیں چاہنا ہاتھ تلے کرو سارا ہاتھ میرے نال چاہ دو کہ بعد اعلان کمل کوئی نہ کرے ہاتھ چاہنا تو کی کرتا ہوگا ایک بات کہتا ہے یہ حکمت مت ہوتی یہ علم لا ہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور یہ ہاتھ چاہنے یہ تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ کل جو ڈبا پروی کا کھیل کیا شکار شریک شور شپنا نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرات نے کم بھی کیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاتھ چبائے کہ نہ تسا بھی جناب اچھی آواز چاپ دو جی مولی صاحب انسان یقین نہ ہوتا کہ بندہ کھلوے گا تو ہاتھ چاڑ دا اچھی آواز میں رات میں رکھتا تو کوئی نہیں کہ بندہ ہاتھ نہ چاہے کہ دل میں پکا ارادہ کر دینے یہ کافی ہے اس واسطے دین نہ کھلونا ہے بھائی حضور دی عزت واسطے یہ لے گل آوے حضور دی عزت واسطے کھلونا ہے حضور دے دین نال کھلونا ہے حضور دے دین دا کام کرنا ہے اپنی مسجد نہ ساری تجریب بھی دینا ہو سکتا بھی ہے انہوں نے مدرسے نال تعاون بھی کرنا ہے ہر طریقے نال تعاون کرنا ہے ہر طریقے نال مالی حساب نال بھی بچیاں دے حساب نال بھی انجن ہوئے پیسے ڈون والے پاسے آؤ کے بعد کوئی علاقے کا ایک بال پڑھنے والی نہ بنے وہ تو نہیں کھاتا کوئی نہیں ہاں جی تین بھی تو سارے بچے تو بچے بن پڑے نا تو بات بھی مدرسہ چالے سے مدرسہ روکتا بھی نہیں ہاں مدرسے کرائی نہیں رکے کھان پیون کا نظام بھی کرائی نہیں رکے ہاں اپنے بچوں کو مدرسے بھیجو تو مدرسے نال تعاون بھی کرو دین دی گل کتے آوے آخ بس کوئی بس ہوں بھاوے تو جو بھی ہے بھاوے سیاسی ہے بھاوے جو بھی ہے اصل تینوں چھوڑ سکتے ہیں اصل دین نو نہ چھوڑ سکتے ٹھیک ہے نا جی اصل دین نو نہ چھوڑ سکتے دین نال کھلونا ہے اور حضور کے دین نال اس طریقے کھلونا ہے کہ پتہ لگ بنے قرون اولا دی یاد تازہ کی بنے اور حضور کی عزت پیرا لینا اپنی عزت واسطے کرے نے آنا کوئی مینو گال کٹے میں چپ کر رہا مینو کوئی گال کٹے سی تو میں استغفر پڑھ کے بات نہیں سا کہ میں گال کٹی استغفر بس کل مکا چھوڑے سے تھے کہ جی ماں نے پیو کی گال کٹے تو وہ کیا ہے استغفر پڑھ کے گھر لگا میرے بس گل ہو گئی نہیں ہو گئی ہاں جی قتل کی دشمنیاں بڑھ گئی اپنی عزت واسطے قتل کی دشمنی بھی بڑھ گئی نبی دی عزت واسطے تو میں گل بھی نہ کی اور کیڑی گل تے سب مسلمان اصل کیڑی گل تے کلمہ پڑھیا اصل کیڑی گل تے جناب اسا اپنے آپ کو آگے اساں امتیاں میں کیڑا منہ اساں کی خبر ہے کہ حضور کے سامنے کے سامنے ہاں جی اس واسطے رسول اللہ نال وفا کرنی ہے حضور دی عزت تے پیارا لینا ہے حضور دی عزت تے پیارا لینا ہے آخر تے میرے نال نعرے لا دیو دو ترے نعرے لانے لگے نعرے انہیں لانے کہ مسجد پوری گونجے کہ اللہ قاری صاحب مسجد بنائی آپ بنائیے نا ہاں جی جنا بنائی جس محنت کرتے سارا مل کے بنائی جناب تھی امام ہو ہاں جی مل کے بنائی مسجد پوری گونجے ایک گواہ بننا نہیں کل قیامت والے دیہڑے ایک گواہ ہوئے اتنے رب کے سامنے بارگاہ جا کے یا اللہ میرے اندر بہ کے ان 23 رمضان دی رات نو تیرے تے تیرے حبیب کا ذکر کیتا اتنی آواز بلند کیتا کہ پوری میں مسجد گونج اٹھ گیا اس انداز میں نعرہ لانا ہے نعرہ اللہ رسول ہے اصل مولیاں دے تو علماء کی سنت کہ فلانا آوے تو فلانا جاوے اصل وہ نعرہ دکھائے کو نہ اصل نعرہ صرف رسول اللہ دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر انجنے بھائی ہن میں وعدے تے ہاتھ نہیں چلایا لیکن نعرہ تے ضرور ہاتھ چلے سا یہ اللہ رسول کا نعرہ ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سارے بھائی ایتھے ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق گل کر کے لاؤ نبی نعرہ تحقیق
حق چار یار کی گونج آوے نعرہ تحقیق یہ گلاں کرتے نا صحابہ دے بارے انہاں نوں پتہ لگے کہ صحابہ سن نہ دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نے سارا بندا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چارہ ہاں جی انہاں کے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مولا علی قرآن دے ہوتے ایک کام سنا دیا گل کر ذہن سے پھر بھول گئی آپ کو تو سنا دینا نہیں تو پھر کبھی موقع ملا تو سنا مولا علی غزوہ خندق کے موقع تے جدو خندق ہو گیا نا مدینہ پاک کے آسو پاسو سے کافروں کا لشکر آیا ہوا انہوں نے بڑا جرنیل آیا عمر بن عبد الہد اور جناب خندق کو گھوڑے کو چھال بنا کے نا مدینہ پاک کے پاسے آ گیا کہ رسول اللہ نے خود پھر اس نے آخیا ہے بھائی کوئی جنت گھرنا نا اس طنز کیتا تو پھر رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا حضور نے خود پگڑی بندی مولا علی کے سر مبارک ہوتے پھر حضور نے تلوار دیتی پھر مولا علی کو بھیجا مولا علی بھائی کو یہ نہیں آتا کہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں ہم امن والے ہوتے ہیں ہم جنگ نہیں کرتے ہوتے ہم کشتی کے لیے جانب سے ہوتے ہیں مولا علی یہ گل نہیں کی تھی انہوں نے پتا ہے کہ قرآن میں کیڑا حکم دینا اور قرآن کی تعلیمات پہ چل کے میں کیڑی گل کرنی ہے مولا علی کے میدان میں گئے نا اور اس نے آخیا اوے میں مرحبا ہاں جی اس نے آخیا میں مرحبا کہ مولا علی نے کی فرمایا آپ نے فرمایا کہ تو مرحبا نا تو ان اللہ سی سمتنی امی حیدر آپ نے فرمایا کہ تو مرحبا نا تو میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے میرا نام میری ماں حیدر رکھی ہے اور حیدری نام اللہ چاسا سی ان کر کے مولا علی گل کی تھی کہ پھر جنگ کی تھی تو اس جرنیل کے آپ نے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے حیدری طاقت اصل ہے یہ حیدری طاقت ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا فرانس کا سور گیرٹ ولٹر تے فرانس تے ہالینڈ دا سور گیرٹ ولٹر تے فرانس والے سور جتنے بھی ساڈے نبی دی گستاخی کرتے پے اسی انہاں نوں دسنا چاہتے ہیں کہ اسلام دے اندر جڑی تہاڈی سزا ہے اسی ایک نہ ایک دن تانوں وڈ کے رکھنا ہے اسی ایک نہ ایک دن تہاڈے ٹوٹے کرنے ہیں یہ دسنا انہاں نوں ایسا گناہگار ضرور ہاں لیکن ایسا اپنے نبی دے غدار نہیں ساڈے نبی دے جڑے گستاخی کرے سی ایسا ان دے ٹوٹے کر کے رکھنے سا گستاخ نبی کی ایک سزا ہم نے بھی بات کر کے نعرہ لاؤنا گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا لبیک لبیک اس نعرے نال ہو اللہ سی افضل رسول ہو بالخدا و دین الحق لتظہرہ علی الدین کلہ حضور دا دین جڑا غالب آنا ہے نا وہ اسے نعرے نال آنا ہے اس نعرے نال پورا کفر نوں لتاڑنا ہے کہ پورے جناب دین اسلام دا پوری دنیا تے علم بلند کرنا ہے علم بلند کرنا ہے اور پوری دنیا دے اندر حضور دا دین نافذ کرنا ہے اس نعرے نال لبیک یا رسول اللہ 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 اپنی دفعہ بند کر کے بھائی لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رہے گا یوں ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے خاک ہو جائیں جل کر ادو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کمال